براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ خطاب کر رہی ہیں. Which is some, sort of usual process bottlenecks that we often face across all our countries. And it shouldn't be an issue when I call up our Minister for Defense Production. And I have to say, it did not take more than an hour for him to, and I have to really, praise him for the kind of openness, the kind of initiative that he really took from the front. And that's the kind of initiative that is required if we have to bring the right kind of investment in the country. So, Raza Hiraj Sahab, I want to thank you. I think this is the push, and that was the core idea behind SIFC when it was formed 2 years back, to really remove the bottlenecks, to ensure that the processes are streamlined, to fast track anything that requires and that is good for the country overall. So I'm grateful to the whole team. All of this happening in a year is no less than a miracle. And last but not the least, all of this comes under the worthy leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, whose hands-on approach, whose management, whose execution is second to none. And it is his will, his push, his drive that makes all of us work the way we work. We're his team working under his leadership, and we're very, very proud to have a Prime Minister like him today. میں تھوڑا سا with due apologies from our foreign guests, میں تھوڑا سا اردو میں بات کرنا چاہوں گی کہ آج کی یہ تقریب، اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی. آئی نو سر یو لینڈیڈ ٹوڈے ایٹ 5 AM. کل بھی آپ نے ایک ڈے ٹرپ کیا انٹرنیشنل، بٹ وی ویری گریٹفل دیٹ یو مینیج ٹو آنر اس ٹوڈے. اور آج کی یہ تقریب جو کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا قدم ہے ہماری لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف، ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف. ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے باہر کے ممالک سے، بڑی کمپنیز کے ساتھ، بگ ٹیک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آنی ہے، ٹیکنالوجی پاکستان لانی ہے، اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم، ان کے لیے سکلز پاکستان لے کے آنے ہیں. تو میرے خیال سے آج کی جو یہ تقریب ہے، یہ صرف کوئی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی لائن کی بات نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکیج ہے، ٹیکنالوجی کا، ایجوکیشن کا، مینوفیکچرنگ کا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا، اپ سکلنگ کا، اور آلسو ان فیوچر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سے ایکسپورٹ شروع کریں گے. تو یہ وہ ایک پورا پیکیج ہے جو کہ آف ایوری سنگل تھنگ جس کی پاکستان کو آج ضرورت ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آگے بڑھتے ہوئے اپنی یوتھ کی انیبلمنٹ کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے. اور جو ہماری 70% ہماری جو آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ میں سے، ان کو ہم نے کس طرح سے ایک چیلنج کے طور پہ دیکھ کے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اٹس اے بگیسٹ ایسٹ دیٹ وی ہیو. ہم نے کیسے اس کو ٹرین کر کے ایک ریسورس بنانا ہے پاکستان کے لیے، پروڈکٹیو ریسورس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آنریبل پرائم منسٹر جب پچھلے سال ہم نے آفس لیا تو انہوں نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا جو کہ $25 ارب کی ایکسپورٹ کا تھا یا اکنامک امپیکٹ کا تھا. اس میں سے $15 ارب کی ٹیک ایکسپورٹس جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالے گا، مگر اس میں $10 ارب کی ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا کمپوننٹ ہے جو کہ ہماری GDP میں ایک میجر کردار ادا کرے گا. اور اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ اس سال پاس کیا. اس کے اندر ہم نے سوسائٹی کو، اکانومی کو، گورننس کو جو پورا ایک ڈیجیٹائز کرنے کا روڈ میپ بنایا، اور اس میں جو پرائم منسٹر کی لیڈ ہے، ڈائریکشن ہے، اس کو لے کے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے لیے بھی ایک بہت بہت مؤثر انشاءاللہ ثابت ہوں گی. وہ کیسے؟ دیکھیں، کسی بھی بچے کو آج جب ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی یا ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد اگر کسی کے پاس ڈیوائس نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو ناممکن ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکنالوجی کی، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ملک میں بات کر سکیں. اور اس طرح کی میڈ ان پاکستان ڈیوائسز اویلیبل ہونا
افورڈیبل ڈیوائسز اویلیبل ہونا، یہ اس ملک کے لیے ایک بالکل ٹرانسفارمیشنل بات ہے. یہ every Chromebook that is manufactured, every skill that is imparted is not just a conversation about a Chromebook or a training. It's actually transformational, not just even for a single person, مگر پوری خاندانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جب سے سی ایم تھے وہ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے فیڈریشن میں لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے. آج جب ہم ان بچوں کی کہانیاں سنتے ہیں، مجھے ایک بچی کی کہانی آج بھی یاد ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے کہ ڈیوائس یا کروم بک جیسی ڈیوائس کیسے پوری کمیونٹیز کو بدلتی ہے. ایک لمز میں ایک بچی پڑھ رہی تھی، میں تب وہاں پہ پڑھاتی تھی، تو وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میرا تعلق لیا سے ہے، جو کہ اٹس ون آف دی لیس ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ان پنجاب. تو اس نے کہا کہ جب مجھے شہباز شریف صاحب کا یہ لیپ ٹاپ ملا تو میں کالج میں تھی، اور وہاں پہ جب مجھے لیپ ٹاپ ملا تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لمز جیسا انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں سے اس نے پڑھنا شروع کیا. جب اس کو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہوا، ٹیکنالوجی سے اس نے سیکھا، تو اس نے لمز میں لاء میں اپلائی کیا. اس ٹائم پہ آج سے چند سال پہلے وہ لمز میں پڑھ رہی تھی. اس نے گیپ ایئر لیا اور واپس جا کے لیا میں ایک بچیوں کا ٹیکنالوجی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ کھولا. آج اس نے اپنے پورے گاؤں کو، پورے شہر کو ٹرانسفارم کر دیا. ہزاروں بچیاں اس فری آف کاسٹ ٹریننگ سینٹر سے پڑھی، اور اس کے بعد جب 2022 اسلام آباد میں گوگل کروم بک اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب جو کہ اس وقت جاری ہے، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ خواجہ خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نوجوانوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں.